حال ہی میں 27 نومبر 2024 کو شام یعنی سیریا کے نورتی علاقے سے ایک انقلابی طوفان اٹھتا ہے جس کو رد العدوان کا نام دیا گیا۔ ابو محمد اشر جو الجولانی کے نام سے مشہور ہے، ان کی قیادت میں ایک طاقتور لشکر کھڑا ہوا جو تحریک آزادی کے کئی گروہوں کے اتحاد اور اتفاق سے تحریر الشام بنی ہوئی تھی۔ اس کی عسکری قیادت جولانی کو سونپ دی گئی تھی۔ غیر معمولی تیزی کے ساتھ یہ انقلاب شمال یعنی نارتھ سے جنوب یعنی ساؤتھ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پہلے حلب فتح ہوا، پھر حما اور پھر حمص بھی فتح ہو گئی، یہاں تک کہ صرف 10 دنوں میں یہ مضبوط طوفان سیریا کی راجدھانی دمشق تک آ گیا اور 8 دسمبر 2024 کی صبح راجدھانی فتح ہو گئی اور مجرم بشار الاسد خفیہ طریقے پر آدھی رات میں روس بھاگ گیا۔ کون تھا بشار الاسد؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ آج ہم اسی بشار الاسد کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی پوری کہانی جاننے کے لیے ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ ملک شام یعنی سیریا میں ویسے تو بہت سی تحریک اور پارٹیاں بنی ہیں، لیکن 1952 عیسوی میں ایک نئی باس پارٹی بنتی ہے۔ اس کا پہلا صدر اور پریزیڈنٹ 1954 عیسوی میں میشیل افلک کو بنایا جاتا ہے۔ وہ شامی عیسائی تھا مگر بظاہر اسلام میں داخل ہو چکا تھا اور سوشلسٹ نظریات کو ماننے والا تھا۔ یہ حکومت کرتا رہا، لیکن جب پارٹی کے اندر اختلاف اور کھینچا تانی شروع ہوئی تو اسی کا فائدہ اٹھا کر 1970 عیسوی میں اس وقت کے وزیر دفاع یعنی ڈیفنس منسٹر حافظ الاسد نے اصلاح کی تحریک شروع کی اور پارٹی پر قبضہ جما لیا۔ پہلے وزیر اعظم بنا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے صدر جمہوریہ بن گیا۔ عرب قومیت کو بنیاد بنا کر ملک کو ایک کرنے اور سیاسی اعتبار سے ملک کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن مذہبی فرقہ پرستی اور سنی دشمنوں کا خوب رنگ چڑھا ہوا تھا۔ علوی فرقے کو اہم عہدوں پر رکھا۔ یہ علوی فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ خدا مانتا ہے اور شیعوں کا ہی ایک فرقہ ہے، لیکن شیعہ بھی اس کو شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساتھ میں نصیری اور دوسرے فرقوں کو آگے بڑھایا۔ اس کی مخالفت کرنے والے سنیوں پر خوب ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن ہاں آپ کو بتا دیں کہ 1973 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں سیریا کا اہم کردار رہا ہے۔ 30 سال حکومت کرنے کے بعد میں حافظ الاسد 2000 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بیٹا بشار الاسد اس کے بعد صدر بنتا ہے۔ حافظ الاسد کے صرف 30 سالہ فوجی حکمرانی نے شام کو ایک خاندانی آمریت میں بدلتے دیکھا۔ 1970 عیسوی سے 2000 عیسوی تک حافظ الاسد نے شام یعنی سیریا میں تانا شاہی کا ننگا ناچ نچایا، شامیوں پر بے انتہا ظلم کیا۔ باپ کی دیکھا دیکھی بشار الاسد نے بھی سیریا کے مسلمانوں پر ظلم کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ اب تک ملک شام پر بشار الاسد ہی حاکم بنا ہوا۔ تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھتے چلے۔ بشار الاسد 11 سپٹمبر 1965 عیسوی کو دمشق میں حافظ الاسد کے دوسرے بیٹے اور تیسرے بچے کے طور پر پیدا ہوتا ہے۔ اسد نے اپنی شروع اور سیکنڈری تعلیم دمشق کے عرب فرانسیسی الحریہ اسکول میں حاصل کی۔ 1982 عیسوی میں اس نے ہائی اسکول کیا اور پھر دمشق یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ 1988 عیسوی میں اسد نے میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا اور دمشق کے آس پاس علاقوں میں تشرین ملٹری ہاسپٹل میں آرمی ڈاکٹر کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ 4 سال بعد وہ ویسٹرن آئیز ہاسپٹل میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ شروع کرنے کے لیے لندن میں گیا۔ لندن میں اپنے وقت کے دوران آئی ٹی سے ایک جے کے آدمی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسد روانی سے انگریزی اور بنیادی بات چیت کرنے والی فرانسیسی بولتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ بشار سیاست یا فوج میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانتے چلے کہ حافظ الاسد جو اس کا باپ تھا، اصل میں تو بشار کے بڑے بھائی باسل کو فیوچر کا صدر بنانے کی پلاننگ کر رہا تھا، لیکن 1994 عیسوی میں ایک کار حادثے میں باسل کی موت کے فوراً بعد بشار کو شامی فوج میں بلا لیا گیا۔ باسل کی موت کے فوراً بعد حافظ الاسد نے بشار کو ظاہری طور پر نیا وارث بنانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے 6.5 سالوں میں سن 2000 عیسوی میں اپنی موت تک حافظ نے بشار کو اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار کیا۔ ریاستی پروپیگنڈے نے جلد ہی بشار کو عوامی امیج
کو عوام کی امید کے طور پر بلند کرنا شروع کر دیا تاکہ عوام کو اسد خاندان کی حکمرانی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ آخر کار بشار ملک کو چلانے کے طریقے سے واقف ہو گیا۔ فوج میں اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے بشار نے 1994 میں حمص میں ملٹری اکیڈمی میں ایڈمیشن لیا اور جنوری 1999 میں شامی ریپبلکن گارڈ کے اشرافیہ کے کرنل بننے کے لیے بھیجا گیا۔ فوج میں بشار کی بنیاد پر پرانے ڈویژنل کمانڈروں کو ریٹائرمنٹ کی طرف دھکیل دیا گیا اور نئے نوجوان علوی افسروں نے ان کی جگہ لے لی۔ 1998 میں بشار نے شام کی لبنان فائل کا چارج بھی سنبھالا، جسے 1970 کی دہائی سے نائب صدر عبدالحلیم خدام نے سنبھالا ہوا تھا۔ 10 جون سن 2000 کو حافظ الاسد کی موت کے بعد شام کے آئین میں قانون میں ترمیم کر دی گئی۔ صدارت کے لیے کم سے کم عمر کی شرط کو 40 سال سے کم کر کے 34 سال کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بشار کی عمر بھی تھی۔ اسد نے ایک امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا اور اس کے بعد 10 جولائی سن 2000 کو قیادت کے لیے 97% حمایت کے ساتھ صدر کی تصدیق کر دی گئی۔ 17 جولائی سن 2000 کو بشار الاسد شام کا نئے صدر بنتا ہے۔ شام کے صدر کے طور پر اس کے کردار کے مطابق شام کی مسلح فوجوں کا کمانڈر ان چیف اور بیس پارٹی کا علاقائی سیکریٹری بھی بنا دیا گیا تھا۔ ریاستی انتخابات کا یہ سلسلہ ہر سال 7 سال بعد ہوتا تھا، جس میں اسد نے بھاری اکثریت سے کامیابی بھی حاصل کی، لیکن ان انتخابات کو لوگوں نے متفقہ طور پر ایک دھوکہ دہی کا عمل قرار دیا اور اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے مذمت بھی کی گئی تھی۔ اب بشار الاسد کے اقتدار کے 24 سال میں کیا ہوتا ہے اس کو مختصر طور پر جانتے ہیں۔ اس نے معاشی ترقی کے وعدے کیے اور عالمی رابطوں کو بہتر بنانے کے ارادے رکھے، لیکن وہ بھی اپنے باپ کی کھینچی ہوئی لکیروں میں رنگ بھرتا رہا اور فرقہ واریت میں بڑھتا چلا گیا۔ ملک کی سنی اکثریت کو محروم رکھا اور علوی فرقے کو بہت آگے تک بڑھاتا گیا، لیکن اس کی حکومت کو ابھی 11 سال ہی گزرے تھے کہ عرب بحاریہ کی لہر شام تک پہنچی، یعنی سیریا تک پہنچی اور بشار کے خلاف زوردار انقلاب اٹھا، لیکن اس کی درندگی نے طاقت کے بلبوتے پر ان کو دبایا اور لاکھوں کو شہید کیا۔ دسیوں لاکھ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، شہر کے شہر ملبے میں بدل گئے۔ حمص، حما اور حلب جیسے مردم خیز اور جنت نشہ شہروں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ حزب اللہ نام کی تنظیم کو استعمال کر کے اپنی فوج حرس سوری کو قیادت سونپ کر ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم کی جس کی نظیر حال ہی کے دور میں شاید ہی کسی ملک میں دیکھی گئی ہو۔ بشار کی مجرمانہ حکومت اور قہر و جبر کی ناپاک داستان کو تاریخ نہایت ظالم حکمراں کی خونی داستان کی حیثیت سے پیش کرے گی۔ بشار اس کی فوج نے جیل خانوں اور زمین کے گڑھوں میں دبا کر درندگی کی وہ کہانیاں لکھی ہیں کہ ان کو سن کر ہی دل تھرا اٹھتے ہیں اور آنکھیں خون کے آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر دمشق کے آس پاس میں بنائی گئی سیدنا جیل انسانی مذبح خانہ بنا دیا گیا تھا، جس میں لاکھ شہریوں کو لا کر اذیت ناک سزائیں دی گئی۔ لیکن پھر وہ دن بھی آیا، الحمدللہ۔ ابو محمد اشر جو الجولانی کے نام سے مشہور ہے، ان کی قیادت میں ایک طاقتور لشکر کھڑا ہوا جس نے پہلے حلب کو فتح کیا، پھر حما، پھر حمص بھی فتح ہو گئے، یہاں تک کہ صرف 10 دن کے اندر دمشق یعنی سیریا کی راجدھانی کو بھی فتح کر لیا اور 8 دسمبر 2024 کی صبح راجدھانی فتح ہو گئی اور مجرم بشار خفیہ طریقے پر آدھی رات چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی فلسطین کی آزادی کے لیے کوئی راستہ بنا دے اور پھر انشاءاللہ فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا۔